السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء وارث انبیاء۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت علماء کے ذریعے سے کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب دین میں کچھ الحاد یا غلط چیزیں پیدا ہوں گی تو علماء اس کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ لوگ یہ بتاتے ہیں دنیا میں جو فتنے کا آغاز ہے وہ عورتوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ بلم بایورا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، وہ عورت ہی کے فتنے میں پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے لگے۔ شریعت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے مسجد سے بہتر ہے ان کی گھر کی نماز، اور گھر کے کسی کوٹھری میں پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہوگی۔ جہاد جیسا عمل میں عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے، فرضیت ان کی منسوخ کر دی گئی ہے۔ حیات الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 544 پر مولانا یوسف کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں کہ عورتیں کچھ گئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے، اور کہا کہ بھئی مرد جماعت جہاد میں جاتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، جنت کے مستحق ہوتے ہیں، ہم بھی اس فریضے میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم گھروں کے اندر رہو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو۔ مولانا زکریا صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ تو عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا تھا تو فتح نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں دونوں طرف عورتوں کو کھڑا کر دو، یہ عورتوں کی فتنے میں پھنس جائیں گے تو تمہاری جیت ہو جائے گی۔ تو لہذا عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے گھروں کے اندر رکھے رہیں، اور گھروں کے باہر نکلنے پر ان کی فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کی بات کی گئی۔ اب اس وقت یہ بات چل رہی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں نکلنا جائز ہے ناجائز ہے، جواز کا فتویٰ ہے یا عدم جواز کا فتویٰ ہے، اس پر میں تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک بات اظہار حق اور باطل پہ ہو رہی تھی، انہوں نے مجھ کو ریموو کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا سازش ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولانا الیاس یہ تبلیغی جماعت کے 3 بڑے اکابر، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف اور مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ، فتویٰ چل رہا ہے کہ مولانا الیاس صاحب گئے مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس کہ پردے کے ساتھ اور وصول کے ساتھ عورتوں کی جماعت کو نکالا جائے، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ دیوبند کا فتویٰ 603163 یا 633160 نمبر کا فتویٰ ہے، اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اور 3 مرتبہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گئے، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر مولانا یوسف صاحب کے پاس آئے اور روز عورتوں کو جماعت میں نکالنے کی افادیت سمجھانے لگے، تو مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ فائدہ کم ہے، مضرر زیادہ ہے۔ مولانا انعام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو لکیر کا فقیر ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے، مولانا انعام صاحب کے زمانے سے چالو ہوئی۔ میں نے سوال پوچھا، جب مولانا انعام صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں لکیر کا فقیر ہوں، تو مولانا انعام صاحب اس چیز کو کیسے چالو کر سکتے ہیں جس کو 2 حضرات نے ریجیکٹ کر دیا؟ پھر میں نے سوال پوچھا، اگر مولانا انعام صاحب کے زمانے سے چالو ہوئی تو اس کا مشورہ کب ہوا، اور مشورے میں کے ذمہ دار کون تھے، اور اس شورا کے ممبر کون لوگ تھے؟ آج 5-6 دن سے میں اس گروپوں پہ ڈال رہا ہوں، لیکن کسی کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ مستورات کی جماعت بغیر مشورے سے ایک سازشاً چالو ہوئی، اس لیے جواب نہیں آ رہا ہے۔ لہذا ہمارے تبلیغ کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، تو یہ بغیر مشورے کے کیوں اور کیسے چالو ہوئی، اس کے پیچھے کیا سازش ہے اور کیا راز ہے؟ تو یہ 3 دوروں کی میں نے بتا دیا، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، مولانا الیاس صاحب، ان لوگوں نے اس کا مشورہ کہیں نہیں کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آئیے، اس بر اعظم ایشیا
یہ آپ کا یہ پوری دنیا کے 3 بڑے ادارے ہیں۔ سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، بن نوری ٹاؤن۔ ان تینوں مدرسے کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ 3 بڑوں نے جانے سے منع کیا، یہ 3 اداروں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، تو یہ کہاں سے چالو ہو گیا کہ عورتوں کو جماعت میں جانا چاہیے؟ اب آئیے، ہم کو سواد اعظم پر عمل کرنا ہے، جمہور پر عمل کرنا ہے، اور جمہور پر عمل کرنا ہے، کسی کی انفرادی رائے پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اب یہ تینوں جو مدارس بڑے بڑے ہیں، یہ جمہور اور سواد اعظم ہوتے ہیں۔ ان کے فتوے کے مقابلے میں کسی کی انفرادی اگر فتویٰ ہوتا ہے تو کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ دوسری چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو تمہیں اولو الامر ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ایک جماعت ہوگی، یعنی انفرادی فتوے کے مقابلے میں انفرادی بات نہیں مانی جائے گی، جو ایک جماعت کی بات ہوگی، جو ایک کمیٹی کی بات ہوگی، اس کی بات مانی جائے گی۔ اولو جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جمع کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند سہارنپور اور بن نوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے یہ چلے گا، کسی کی انفرادی فتویٰ اس میں کل عدم قرار دیا جائے گا۔ قرآن کی روح سے آپ جا کے دیکھو، اولو الامر بالکل اولو جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ تو کس سازش کے تحت وہ واحد کی ایک آدمی کے فتوے کی دلیل لیتے ہیں اور جمہور کو اور اولو الامر کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ بہت بڑی سازش ہے جو عورتوں کو جماعت میں نکلنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تحقیق کر لو، بتاؤ۔ اولو الجمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں۔ ہاں، رافضی اولو کو واحد لیتے ہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت والجماعت میں کسی نے اولو الامر کو واحد سے نہیں لیا ہے، صرف رافضی کی ایک جماعت ہے وہ لیتی ہے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لیتی ہے۔ کیا اس کے جو ماننے والے ہیں وہ رافضی ہیں جو یہاں بھیج دیے ہیں؟ یہ سورہ کی شرعی حیثیت مولانا مفتی ریاست علی صاحب بجنوری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کو دیکھ لو۔ کسی کو شبہ ہو تو مجھ کو فون کریں، میں فوٹو کاپی اس کی بھیج دیتا ہوں۔ لہذا اس دور میں عورتوں کی جو جماعت نکالی جاتی ہے، یہ کہاں سے نکالی جاتی ہے اور کیسے نکالی جاتی ہے؟ جب کوئی تینوں ادوار میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو دلیل دو۔ اور 3 بڑے ادارے پوری دنیا کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو بہترین نماز گھر کی ہے، مسجد سے بہتر گھر کی نماز کے اندر ہے۔ تو دین کی بات کو علماء کرام بتائیں گے۔ علماء کرام نے اس کی عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو جو لوگ جاتے ہیں اور جواز کا فتویٰ لیتے ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کیا کسی باطل تنظیم یا سازش کے شکار تو نہیں ہوگے جانی انجانی طور پر؟ لہذا علماء سے پوچھو، رہبری حاصل کرو، فقط والسلام۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے آج بھی موجود ہیں اور پوری زندگی مولانا انعام صاحب کے ساتھ گزارا ہے۔ ان حضرات سے پوچھ لیجئے اس کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے، وہ صحیح طور پر بتا دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے آج بھی موجود ہیں۔ مولانا انعام صاحب کے جو شورا کے لوگ تھے، اس میں بہت سے ارکان آج بھی موجود ہیں۔ ان حضرات سے پوچھ لیجئے کہ مستورات کے جماعت میں جانے کا مشورہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ حضرات آپ کو صحیح طور سے بتا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اگر وہ بتا دیتے ہیں مشورہ ہوا ہے اور کون لوگ شامل تھے تو بالکل جائیے۔ اگر اس پہ وہ خاموشی اختیار کرتے نہیں بتاتے ہیں، اس کا مطلب مشورہ نہیں ہوا ہے، بیچ سے کوئی بات چالو ہوئی ہے۔ لہذا گزارش ہے، تبلیغ کا کوئی کام بغیر مشورے کا نہیں ہوتا ہے، اور بغیر مشورے کے اگر کوئی بات چلائی جا رہی تو غلط ہے۔ فقط والسلام۔